حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا السنن میں، امام نسائی نے السنن میں، اور امام دار قطنی نے السنن میں۔ وہ کہتے ہیں شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو میں وہاں حاضر ہوا ان کے پاس۔ اشرف علیہم عثمان، تو حضرت عثمان غنی اوپر چھت پہ چڑھا ہے، اپنی چھت پہ چڑھا ہے، چونکہ انہوں نے محاصرہ کر لیا، مسجد نبوی تک آپ کو جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور پانی تک آپ کو اس کنویں سے لانے نہیں دیتے تھے جو میٹھا پانی کا کنواں تھا، باقی کھارا پانی تھا جو نیچے سے آتا تھا۔ چھت پہ چڑھائے، فقال انشدکم اللہ والاسلام، اے لوگو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم المدینہ ولیس بها ماء یستعذب غیر بئر روما، کہا لوگو اللہ کی اور اسلام کی قسم دے کے تمہیں پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، کہاں بولیے، تو مدینہ میں میٹھے پانی کا کوئی چشمہ یا کوئی کنواں نہیں تھا سوائے بئر روما کے۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، روما اس کا نام، بئر روما، روما نامی کنویں کے سوا کوئی کنواں میٹھے پانی کا نہیں تھا، تمہیں علم ہے؟ انہوں نے کہا علم ہے۔ تو کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی غفار کا ایک شخص تھا جس کا وہ کنواں تھا، حضور اس کے پاس گئے اور اسے کہا کیا تو جنت کے بدلے میں اس کنویں کو مجھے بیچتا ہے؟ ہائے ہائے، حضور کی شان کیا ہے کہ جنت کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا کیا جنت کی قیمت کے بدلے میں یہ کنواں بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ وہ بڑا مال کماتا تھا اس سے نا، تھوڑا سا پانی ایک مد کے عوض میں دیتا تھا، جو گندم لے کے، بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، میٹھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور فرمایا من یشتری بئر روما، تم میں سے کون ہے جو بئر روما، روما نامی کنواں خریدے گا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا؟ کون ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ سعادت میرے حصے میں آنے دیجئے۔ اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ اس کا دام لگاؤ، قیمت۔ اس نے کہا تم کتنا دو گے؟ کہا جتنا تم مانگو گے اتنا ہی دوں گا۔ ہزاروں درم کے بدلے وہ کنواں خریدا، اور خرید کے اپنی ملکیت نہیں رکھا، ہائے ہائے، اپنی ملکیت میں کہ میرا کسی پر احسان ہو، یا وہاں سے کو پانی لے تو کہے کہ عثمان غنی کے کنویں سے پانی لے رہا ہوں، نہ، اس کو خریدا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے، یہ میرا نہیں حضور آپ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا بالکل۔ کہا جی بات یہ فاشتریتھا من صلب مالی، جس کنویں کو میں نے اپنے مال سے خرید کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کیا، اسی کنویں سے تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے، اور تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں سمندر کا کھارا پانی پیوں نیچے سے آنے والا۔ فقالوا اللہم نعم، محاصرہ کرنے والوں نے کہا اللہ کی قسم، یہ بات عثمان نے صحیح کہی ہے۔ پھر فرمایا انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کی قسم دیتا ہوں۔ هل تعلمون ان المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، آنے والے وفود لوگ آنے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، جگہ تھوڑی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی شخص جو فلاں کی آل اولاد سے یہ زمین کا ٹکڑا ساتھ والا خرید کے اس کو مسجد میں شامل کر دے؟ کون ہے جو ایسا کرے گا؟ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بولیے
فاشتریتها من صلب مالی. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حلال مال سے اس ٹکڑے کو خریدا اور مسجد نبوی میں شامل کیا. قیامت تک جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خریدے ہوئے اس ٹکڑے جس کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا اور مسجد کا حصہ بنا دیا، وہاں نماز ادا کر رہا ہے، اور اس کا اجر حضرت عثمان غنی کی روح مبارک کو پہنچ رہا ہے. کاش فرقہ پرستی ہمیں کچھ سچائی بھی قبول کرنے والا مزاج دے دیتی، لیکن وہ کہاں دیتی ہے. فرقہ پرستی تو مزاج ایسا بنا دیتی ہے کہ ہم کسی کی خوبی کو بھی خوبی ماننے کو تیار نہیں، کسی کی اچھائی کو بھی اچھائی ماننے کے لیے تیار. حضرت عثمان غنی نے وہ ٹکڑا خرید کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا، مسجد نبوی کا، جہاں آج ہر کوئی جو جا کے نماز ادا کرتا ہے مسجد نبوی. اور وہ اصل جگہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی تھی، اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے ترستا ہے، قطاروں میں کھڑا ہوتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی نے وقف کی. کس نے بولیے؟ کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ وقف میں نے کی تھی؟ انہوں نے کہا فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا رَكَعَتَيْنِ. کہا یہ جاننے کے باوجود عالم یہ ہے کہ تم اسی مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دے رہے، اور تم نے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہو. پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ هل تعلمون انی جہزت جیش العسرۃ من مالی. کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ غزوہ تبوک جب ہو رہی تھی وہ تنگی کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ بولیے نا. اس وقت باغ پکے ہوئے تھے، اور کسان طبقہ جتنا بھی تھا وہ اس آس امید کے اوپر تھا کہ پھل اتاریں گے، منڈی جائے گا اور پیسہ آئے گا. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیار ہو جاؤ تبوک کے لیے. مال نہیں، پیسہ نہیں، بڑے بڑے مالدار پریشان ہیں، جیب خالی ہے، اس لیے اس کو کہا گیا جیش العسرہ، تنگی کا لشکر. کیا کہ تنگی کا وقت تھا، اس وقت جہاد کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب چونکہ تنگی تھی، جیبیں خالی تھی بڑے بڑے مالداروں کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنا مال پیش کرو، اللہ کے لیے اپنا مال پیش کرو. فقام عثمان فقال یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقتابها فی سبیل اللہ. یہ مسند احمد کی روایت ساتھ سنا رہا، جامع ترمذی کی بھی ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے بما ساز و سامان قبول فرمائیں. بما جنگی ساز و سامان قبول فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیے. پھر ترغیب دی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بولیے، پھر ترغیب دی. فقام عثمان، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا علی 100 بعیر باحلاسها واقتابها فی سبیل اللہ. کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان حضور میری طرف سے قبول فرما لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، مزید ترغیب دی، کیونکہ ابھی ضرورت تھی نا، جنگ تھی. کیا تھی؟ حضور نے پھر ترغیب دی. فقام عثمان، تیسری بار پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. کون بولیے؟ کہا یا رسول اللہ علی 300 بعیر باحلاسها واقتابها. کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے بما ساز و سامان قبول فرمائے. کتنے؟ 300 اونٹ بما ساز و سامان. اب راوی عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور منبر سے اتر رہے ہیں
اور یہ فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے نقصان نہیں ہونے والا، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بار ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تمہیں پتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم یہ بات عثمان نے ٹھیک کہی ہے۔ تو کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان علی ثبیر مکہ، کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے قریب ایک پہاڑ ہے مکہ میں نا، ثبیر، اس پہاڑ کا نام کیا بولیے؟ بولیں تو صحیح نا، ثبیر، کیا نام ہے؟ ثبیر نامی پہاڑ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور میں بھی تھا۔ فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَدِيدِ، تو جو پہاڑ تھا وہ اس خوشی میں کہ آقا میرے اوپر تشریف لے آئے، وہ اس خوشی میں وجد میں آ گیا اور ہلنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے پتھر نیچے گرنا شروع ہو گئے، اتنا خوشی میں آیا کہ وجد میں آ گیا پہاڑ ثبیر نامی۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، جامع ترمذی کی، سنن نسائی کی، سنن دارقطنی کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک جب ثبیر نامی پہاڑ پہ آئے وہ وجد میں آ گیا، پہاڑ وجد میں آ گیا اور خوشی میں آ کے وجد میں رقص کرنے لگ گیا اپنے انداز میں، حتیٰ کہ اس کے پتھر نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ فَرَقَدَهُ بِرِجْلِهِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مارا پہاڑ کو، کہا اسکن ثبیر، اے ثبیر ٹھہر جا، ضبط کر، تو خوش ضرور ہے آج کہ میں تیرے اوپر ہوں، تو خوش ہے لیکن ضبط کر، اس خوشی کو ضبط کر، وجد میں آ کے رقص نہ کر، ضبط کر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم، یہ بات تو عثمان نے صحیح کہی ہے۔ قال اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ اکبر، شہیدوا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم گواہی بھی دیتے ہیں اور میرے قتل کی سازش بھی کر رہے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں اور مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ انی شہید ثلاثہ، اور میں بھی یاد رکھو تم سب پر گواہ ہوں، 3 بار حضرت عثمان نے فرمایا۔ یہ آپ کے فضائل، آپ کے بولیے فضائل ہیں، اور آپ کی، اب وقت تھوڑا ہے، میں تو کافی زیادہ چیزیں لایا تھا آپ کو سنانے کے لیے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا آپ کی کچھ تعلیم پہ بات کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات اور روایات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت کی اس کو سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا، کیا کیا؟ فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھے طریقے سے کیا، وضو کو اچھا، وضو اچھا طریقے سے کرنے سے مراد یہ بھی نہیں آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہیں، نہ یہ بھی مطلب، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ اعضاء سوکھے رہ جائیں، یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے جسم سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، گناہ اس کے جسم سے، حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے گناہ نکل کے خارج ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی فرض نماز ادا کی، اچھے طریقے سے وضو کیا اور بہترین طریقے سے نماز پڑھی اور رکوع کیا، حدیث سنا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو وہ بہترین طریقے سے وضو کرنا، نماز پڑھنا، الا كانت كفارۃ لما قبلها من الذنوب، تو جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے
اور پھر اچھے طریقے سے نماز ادا کرے تو وہ نماز کفارہ بن جائے گی. جتنے گناہ اس نے پہلے کیے ہیں سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. نماز ایک ایسی چیز ہے، لیکن شرط یہ کہ خشوع ہو، ادب ہو اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جائے. سمجھے؟ اور آپ کی کیفیت کا عالم یہ تھا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار جنت کا اعلان کیا ان کے لیے، لیکن کیفیت کا عالم یہ. امام ترمذی اور ابن ماجہ بیان کرتے ہیں وعن عثمان انه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته او لحيتها. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ کہتے ہیں، توجہ ہے سونیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں کیا تو رو پڑتے ہیں، اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. داڑھی مبارک، یہ اس شخصیت کی بات سنا رہا ہوں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بار ہی جنت کی بشارت دی ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے، نہ خدا کا خوف، نہ دوزخ کا خوف، نہ قبر کا خوف، نہ کوئی جنت کی تمنا. ہم سب سے آزاد ہیں، ہم سب سے آزاد ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائیں. وہ اہل البیت ہوں علیہم السلام، حضور کے اہل بیت. حضور مولا کائنات کی زندگی پڑھ لیجئے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی پڑھ لیجئے. امام حسن و حسین، کل جنت کے سرداروں کی زندگی پڑھ لیجئے. ان کی زندگی میں آپ کو اللہ کی عبادت ملے گی، تقوی ملے گی، راتوں کو مصلی پہ قیام کرنا ملے گا، سجدے ملیں گے، راتوں کی تلاوت ملے گی، آنسو ملیں گے، خدا کے حضور خشوع خضوع ملے گا، توبہ استغفار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام کی زندگی پڑھ لیجئے، ان کی زندگی میں آپ کو آنسو نظر آئیں گے، استغفار نظر آئے گا، توبہ نظر آئے گی، خوف خدا نظر آئے گا. ایک ہم ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں. باقی جتنے بھی اللہ والے تھے سب اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب اللہ سے توبہ کرنے والے تھے، استغفار کرنے والے تھے. ہم بس دوسروں کو دوزخ میں پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارا مزاج، ہر مسلک کے علماء انہوں نے مزاج اپنی اپنی قوم کا ایسا بنا دیا کہ ہم دوسروں کو دوزخ میں پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں. دوسروں کو دوزخ میں پہنچا کے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. یہ فرقہ پرستی نے ہماری ذہنیت بنا دی. تو حضرت عثمان غنی جب بھی کسی قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. فقیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی. ان سے کہا گیا ہے عثمان جب آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں یا دوزخ کا تب تو اتنا نہیں روتے. وہ تبکی من ھذا، لیکن جب قبر پہ کھڑے ہوں تو بہت روتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ. کہا اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ قبر ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ. جو شخص یہاں سے نجات پا گیا تو بعد کا ہر مرحلہ اس کے لیے مزید آسان تر ہوتا چلا جائے گا. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا اور قبر کے مرحلے پر ناکام ہو گیا تو اس کا ہر بعد کا مرحلہ اس سے زیادہ شدید عذاب والا ہوگا. وقال، اور حضرت عثمان غنی نے کہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آج تک اتنا خوفناک منظر نہیں دیکھا جتنا قبر کا منظر خوفناک ہے. قبر کے منظر سے بڑھ کر کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا. پروردگار ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دے کہ آخرت کی تیاری کی جائے. جو اللہ والے تھے ان میں خوف خدا تھا، اور آج ہم ہیں ہر خوف سے آزاد ہیں، بس دوسروں کو دوزخی بنانا چاہتے ہیں. یہ ہم نے مشن پکڑ لیا
سنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اگلی روایت، قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی میت کو دفناتے ہیں، کیا جب بھی کسی میت کو دفناتے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے. ہائے ہائے اس کی قبر پہ، واہ واہ کیا نصیب ہوں گے اس کے جس کی قبر پہ حضور کھڑے ہو گئے ہوں گے، بخشوانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں، وہ کیسا خوش نصیب ہوگا. وقف علیہ، اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے. فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، بخشش کی دعا کرتے اور پھر ہمیں بھی حکم دیتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. اپنے بھائی کے لیے ہم تو دفنا کے مٹی جھاڑ کے نکلنے کا کرتے ہیں نا، اور نکلنے کی کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو جاتے، دفنانے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور پھر فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور پھر فرماتے اس کے لیے دعا کرو کہ قبر کے امتحان میں ثابت قدم رہ سکے. صلو لہو بالتثبیت، کہ ابھی اس کا امتحان ہونے والا ہے، کہیں ڈگمگائی نہ جائے، کہیں ڈگمگا نہ جائے، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، استقامت کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، ابھی اس سے سوال کیے جانے لگے، اس کا امتحان ہونے لگا ہے. یہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، کیا کہ قبر پہ کھڑے ہوتے اور بخشش کی دعا فرماتے. بخشش کی بولیے دعا فرماتے، واہ واہ. اور پھر نصیحت بھی فرماتے، حکم بھی دیتے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ قبر کا امتحان بڑا شدید ہے. قبر کا امتحان، ہاں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. کیوں بھائی، سیکھنا چاہیں گے؟ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن کامل ہوگا، سچا مومن، جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے نا حساب لینے، تو وہ جب اس کو اٹھائیں گے، وہ اٹھے گا تو اس کو یوں لگے گا کہ سورج غروب ہونے لگا ہے. عصر کی نماز کا وقت اسے لگ رہا ہوگا، کیا سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا. تو وہ فرشتوں سے کہے گا پرے پرے ہٹ جاؤ، میری نماز نکل رہی ہے عصر کی، مجھے نماز ادا کرنے دو. ہائے ہائے، یہ عصر کی نماز کیا اللہ کو پسند ہے نماز. اور یہی وہ وقت تھا اور یہی وہ وقت ہے جو شہادت امام حسین کا وقت ہے علیہ السلام. یہ وقت اللہ کو پسند ہے. اس وقت جس وقت حسین نے سجدہ کیا، جو اس وقت سجدہ کرنے کا عادی ہو جائے، قبر میں جو امتحان آنے والا ہے اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما دے گا. حسین کے سجدے کی برکت سے، امام حسین علیہ السلام کے سجدے کی برکت سے. تو آقا نے فرمایا وہ کہے گا پرے ہٹ جاؤ، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کوئی ماننا چاہے تب بھی اچھا ہے، نہ ماننا چاہے اپنا اپنا سودا ہے، من چلے گا. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو شخص حضور پر آج درود و سلام پڑھتا ہے، آقا کی بارگاہ میں درود کے ہدیے پیش کرتا ہے، حضور کی اہل بیت کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پیش کرتا ہے، جب قبر میں پردے ہٹا کر کہا جائے گا بتاؤ اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے رک جاؤ، دنیا کو ساری عمر یہی تو بتاتا رہا کہ میں کون ہوں، ساری عمر یہی تو بتاتا رہا، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، ساری عمر دوستوں رشتہ داروں کو یہی تو بتاتا رہا کہ میں کون ہوں. آج ہٹ جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ یہ میرا غلام کون ہے.